قرآن محبت ہے، صداقت ہے، ہدا ہے۔ قرآن بلائی ہے، سعادت ہے، ثنا ہے۔ قرآن امانت ہے، دیانت ہے، وفا ہے۔ قرآن محمد کی رسالت کا گواہ ہے۔ اللہ کا فرمان محمد کی ادا ہے۔ یہ راہ حقیقت ہے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ قرآن کی عظمت کا نہیں کوئی ٹھکانہ، منکر بھی جو سن پائے کہے حق کی صدا ہے۔ تورات ہو، انجیل ہو یا کوئی اور صحیفہ، قرآن کا انداز مگر سب سے جدا ہے۔ دوزخ کا اگر خوف ہے کر حفظ تو قرآن، اس سے بہتر نہ کوئی دعا ہے نہ دوا ہے۔ اس دنیا میں ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اسے ایک اچھا دوست ملے جو بے وفا نہ ہو، جو جھوٹ نہ بولے، جو دھوکہ نہ دے، جو دل نہ دکھائے، جو مذاق نہ اڑائے، جو غم نہ بڑھائے، جو مال نہ کھائے، جو چھوڑ نہ جائے، جو بدل نہ جائے، جو بور نہ کرے، جو تنہائی میں شور نہ کرے، جو آگے سے بولے نہ، جو راز نہ کھولے، جو درد مٹا دے، جو غم بلا دے، جو دکھ بٹا دے، جو عارف بنا دے، جو علم سکھا دے، جو قابل بنا دے، جو رستہ دکھا دے۔ تو وہ دوست اللہ کا قرآن ہے جسے حق تعالیٰ نے نازل کیا، اسے جبریل امی لے کر آئے، جو رحمت للعالمین کے دل اطہر پہ اترا، جو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں نازل ہوا۔ اس کے وفا کی دلیل یہ ہے جو اسے دنیا میں نہیں چھوڑے گا وہ اسے قبر اور حشر میں نہیں چھوڑے گا۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی ہوگی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، تم سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو۔ کسی نے امام غزالی سے پوچھا کہ قرآن کیا ہے؟ تو امام غزالی نے فرمایا کہ میں کیا بتاؤں قرآن کیا ہے، یہ چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ تو کسی پوچھنے والے نے کہا کہ جو چیز مشکل ہوتی ہے وہ آسان کیسے ہو سکتی ہے، جو چیز آسان ہوتی ہے وہ مشکل کیسے ہو سکتی ہے، جو چھوٹی ہوتی ہے وہ بڑی کیسے ہو سکتی ہے، جو بڑی ہو وہ چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ امام غزالی نے فرمایا چھوٹا اتنا ہے قرآن ایک بچے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور بڑا اتنا ہے اللہ نے پوری کائنات کے نظام کو اس کے اندر سمو دیا۔ آسان اتنا ہے ایک چھوٹا سا بچہ 2 یا 2.5 سال کے عرصہ میں کمپیوٹر کی طرح اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ مشکل اتنا ہے آج تک بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے فقیر، بڑے بڑے دانشور اس کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے رہے، موتی نکالتے رہے، سب کی تنہا آ گئی لیکن قرآن کی انتہا نہیں آئی۔ کائنات میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ سب سے اچھی ڈیوٹی کون سی ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں فلاں جگہ نوکری بڑی اچھی ہے، فلاں جگہ کا کاروبار بڑا اچھا ہے، فلاں جگہ بہت پیسہ ہے، فلاں شعبے میں بڑی عزت ہے، لیکن آؤ حضور سے پوچھتے ہیں سب سے افضل کون ہے، سب سے اشرف کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، آگے سکھاتا ہے۔ تم میں سے سب سے بہتر کام اس کا ہے جو قرآن کو سیکھے اور آگے سکھائے، جو قرآن کو اپنی روح میں بسا لے، اپنے دن کو قرآن کے اجالوں میں گزارے، اپنی راتوں کو قرآن کی تلاوت میں بسر کرے، جو اپنے اعمال کو قرآن کی تعلیمات کے تابع کر دے، دن کی تنہائیوں میں، رات کے اجالوں میں قرآن پڑھے، البتہ وہ خود کتنا اشرف ہوگا۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھتے رہا کرو، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ قرآن سے وابستگی ہی تمہیں دنیا اور آخرت کی بہتری کی ضمانت فراہم کرے گی۔ اس کتاب سے جڑ جانے سے بلندیاں نصیب ہوتی ہے۔ جس رات کو یہ کتاب اتری وہ رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے، اور جو شخص اس کتاب سے وابستہ ہو جائے، اس کتاب کو اپنی روح میں سمو لے، وہ ذی القدر کیوں نہیں ہوگا؟ وہ عزت کا مالک کیوں نہیں ہوگا؟ وہ عزت کا مالک کیوں نہیں ہوگا؟ وہ شانوں اور عظمتوں کا مالک کیوں نہیں ہوگا؟ یہ زندگی کو روشنیوں میں بھر دینے والی کتاب ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ اس کا ایک ایک حرف روشنی ہے، اس کا ایک ایک حرف اجالا ہے، یہ حقیقی زندگی کو رخ دینے والی کتاب ہے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے،
قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، عادت جو بنا لے تلاوت قرآن کی، دنیا کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب بے عیب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب یہ لوح محفوظ میں تھی تب بھی لا ریب تھی، لوح محفوظ سے اٹھا کر میں نے جبریل امی کو دی تب بھی لا ریب تھی، جبریل امی نے آپ کے قلب اطہر پر پہنچائی تب بھی لا ریب تھی، آپ کے قلب اطہر سے نکل کر آپ کے لبوں پر آئی تب بھی لا ریب تھی، آپ کے لبوں سے نکل کر صدیق کے کانوں میں پہنچی تب بھی لا ریب تھی، آپ کے لبوں سے نکل کر عثمان کے ورق پر آئی تب بھی لا ریب تھی، آپ کے لبوں سے نکل کر معاویہ کے قلم میں آئی تب بھی لا ریب تھی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس سے پہلے بھی بہت سی کتابیں آئی، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی آئی، زبور بھی آئی، وہ ساری کتابیں کتاب اللہ، لیکن یہ اعجاز صرف قرآن کو حاصل ہے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ تورات آئی کتاب کی شکل میں، انجیل آئی کتاب کی شکل میں، زبور آئی کتاب کی شکل میں۔ اللہ نے کہا موسیٰ کوہ طور پہ آئیے کتاب دوں گا، عیسیٰ ماب خانے میں جائیے انجیل دوں گا، داؤد اپنے عبادت خانے میں جائیے زبور دوں گا۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا، کبھی کوئی صورت، کبھی کوئی آیت، کبھی پارے کا کوئی حصہ، باقی کتابیں کتاب کی شکل میں آئی اور آ کر بکھر گئی، لیکن قرآن بکھر کر آیا اور آ کر ایسا سمٹا کہ آج تک اس کو کوئی توڑ نہیں سکا۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں سے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ جن کے سینوں میں قرآن تھا، رنگ کالا، کملی والے نے فتح مکہ کے دن کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا، فرمایا بلال کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو اور اذان دے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کعبہ اونچا ہے یا میرا بلال اونچا ہے۔ اور قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔